تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر، کچھ بول نہیں رہا تھا، پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی. تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں، تو خاموش. تو جب یہ چلتے گئے اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی اور ایک ہماری جو جس کار میں تھی پیچھے تھی، درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر تھی. تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں. تو بولے نا. جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے، مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے میں کہا یہ کیا جگہ ہے، اندھیرا ہے. تو کہتے ہیں السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان کی بہنوں کی تہلکہ خیز پریس کانفرنس. ساری رات کیا ہوتا رہا، الشفا اسپتال کا بتا کر عمران خان کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا. عمران خان کی سسٹر عظمیٰ خانم جو موقع پر موجود تھی، وہ میڈیا پر آ کر پٹ پڑی اور کہا کہ میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ساری رات مجھے الشفا بٹھائے رکھا اور عمران خان کو پیمز اسپتال لے کر چلے گئے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ پیمز کا، میں کبھی پیمز نہیں گئی، مگر پیمز کا یہ او پی ڈی تھا، اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ، وہاں گرتے پھر وہاں گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر، اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا، جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے، خیر وہ اٹھے، وہ اتنے شوق میں، وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن، 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں، 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں. انہیں پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم. تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کہ میں نے کہا یہ ہم اس سے چیک اپ کرنے آپ آئے ہو یا ہم شفا جا رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل بھی ہے. تو میں پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے. تو کوئی جواب نہیں تھا، خود وہ نیچے تھے پولیس والے. تو میں کہا آپ فکر نہ کریں، ابھی آپ کا سر چیک اپ ہونا ہے، ہم شفا جائیں گے، وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا، ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر، میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی. وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا، انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے، ان کو میں ملی، اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی. پھر ان کے آفس میں گئے، انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی، آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ، وہ ساری کی آفس میں. اور مطلب آفس میں وہ چارٹ رکھا ہوا تھا جو آئے کا وہ والا کر کے، وہ کی ان کی بیٹھ کے. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی، یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے، ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے، آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا، ایک دوسرے کو دیکھ کے فائل کھولی ہوئی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے، خیر انہوں نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب کتنی امیڈیٹ، کہتے ہیں امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ، ان کی ہم نے بلڈ ویسلس چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو ہاں فکر نہ کریں، ہم شفا میں جا رہے ہیں، ہم آج سارے چیک کروائیں گے ان کے. میں یہ کہتی جب میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی مطلب. تو اس کے بعد انہوں نے پھر واپس ہم چلے گئے ایک اور جگہ. انہوں نے کہا جی اب ان کو انجیکشن لگتا ہے، ان کا انجیکشن کا ٹائم ہے. اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کیا کہ آنکھ امپروومنٹ ہے، ہیمریجز ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہیمریجز بہتر ہو گئے ہیں. دکھایا ایک آدھ بھی ہے، میں نے اس کی سارا وہ دیکھا، ٹھیک ہے. اوپر گئے تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے، جی میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں، مجھے نام نہیں بھول گیا، کہ میں یہ ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا، وہ بلڈ پریشر لیا. پھر انہوں نے انجیکشن، میں ساتھ تھی، انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا. اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے. تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے، تو ان کو خان صاحب عمران خان کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے، اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا، اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے، کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ، پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب. تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات، اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا
اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے ہیں 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا. کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی ویو بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ, یہ انسانی, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں, ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہ تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ میں نے شفا نہیں چاہتا, بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے, اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. عدالتی حکم کے باوجود حکومت نے جس دھوکہ دہی کا مظاہرہ کیا, عمران خان کی بہنیں میڈیا پر آ کر پھٹ پڑی. عظمیٰ خانم کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کو الشفا اسپتال نہیں بلکہ پیمز اسپتال لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر عمران خان کا چیک اپ کروایا. سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا. سپریم کورٹ کی بھی ماننے کو یہ تیار نہیں ہیں.